شعر و ادب کی دنیا میں یہ صدی شیخ ایاز کے آواز کی صدی ہے. سندھی ادب کے حوالے سے وہ تو یوں کہا جائے کہ اس صدی کا اثاثہ ہے تو غلط نہیں ہوگا. 20ویں صدی کے دروازے پر مجھے پورا یقین ہے کہ سندھی شعر و ادب کے حوالے سے صرف شیخ ایاز کے نام کا دیا ہی جلے گا. شیخ صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، آؤں رابیلتے ماں کتھی مہکندس، آؤں رابیلتے ماں کتھی مہکندس، جیئں پرہ جا پکھی آؤں تیئں چہکندس، آؤں آیاں ہتے زندگانی جیاں، گم نہ تھیندس پریں عمر فانی جیاں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 171 سال بعد سندھ دھرتی پر شیخ ایاز کا جنم ہوا. عجب اتفاق ہے کہ شیخ ایاز کی شاعری شاہ لطیف کے شاعری کا تسلسل ہے. شیخ ایاز کے شاعری پر اور اس کی شاعری کے شاخوں پر جو پھول کھلے ہیں اس کی جڑیں شاہ لطیف کے رسالوں میں ہیں. شیخ صاحب خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، آؤ بھٹائی آؤ تنجی کھہ مونجوں اکھیوں، ڈسموں تجو کی نرو بھورو نہ ہے بھا، ساگیو جوگ جڑاؤ ساگیا سرنا ساز جا. کسی بھی صدی کے عظیم شاعر کی پہچان اس کا ڈکشن، اس کا لب و لہجہ ہوتا ہے. شیخ ایاز صاحب نے جدید اور قدیم الفاظ سے اپنی شاعری کا جو منفرد اور نرالا ڈکشن اختیار کیا، اس نے نہ فقط سندھی زبان کو طاقتور بنایا مگر اسے مزید مترنم بھی بنایا. شیخ ایاز صاحب کی کچھ شاعری کی مثالیں پیش کرتا چلوں. سکی ہوا میں ہگاؤ آہے گلی گلی گیت تھی ویا، سکی ہوا میں ہگاؤ آہے گلی گلی گیت تھی ویا، پیا بنا ننڈ کیئں ایندی بسنت جی رت بے چئی ویا. شیخ ایاز صاحب کی شاعری کی جو رینڈرنگ ہے، جو کسی بھی بڑے شاعر کو بڑا شاعر کر کے پیش کرتی ہے، ای گیت گلابی جھڑپڑ جا، ای گیت گلابی جھڑپڑ جا، ای ساوڻ جا من بھاوڻ جا، ای آگم آگم آوڻ جا، ای گیت اُڃايل مورن جا، ریتيء تے کنٹھ کٹورن جا، ای گیت تکھن طوفانن جا، ای گیت اٹل انسانن جا. یہ لہجہ ہے جو ان کو برِ صغیر کے دوسرے سندھی اور دوسری زبان میں شاعری کرنے والے شاعروں میں نہ فقط ممتاز کرتا ہے بلکہ نمایاں ان کو حیثیت دلواتا ہے. اس وقت برِ صغیر میں ان کے ہم عمر شعراء جو موجود ہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں، سلطان مجروح صاحب ہیں، کیفی اعظمی صاحب ہیں، مگر آپ یقین کریں کہ ان سب ہم عصر شعراء اور ہم عمر شعراء میں شیخ ایاز صاحب جن کا تعلق سندھ سے ہے، پاکستان سے ہے، ان کا شعری سفر ان کے مقابلے میں رکا نہیں ہے. وہ اس وقت بھی تازہ ترین شعری مجمع کی تیاریوں میں مصروف ہے اور پیبلو نرودا کی طرح ان کے 50 کے قریب شعری مجمع ہیں جس میں سندھی شاعری اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. یہ بہت کم ہوا ہے کہ دنیا میں بہترین شاعر، بہترین نثر نویس بھی ہو. یہ سندھی زبان کے لیے ایک بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ 1964 میں ان کی کتاب آئی تھی کاک ککوریا کاپڑی. دراصل ایک روٹین نثر سے ہٹ کر یہ وہ شاندار کتاب تھی جسے سندھی نثر کے لب و لہجے نے نہ فقط قبول کیا ہے مگر نثر کا وہی انداز ہے جو اس وقت سندھ کے نوجوان باقاعدگی کے ساتھ لکھ رہے ہیں. عظمت انسان، محبت، امن و سکون اور مستقبل کے بہتر خواب ہر شاعر دیکھتا ہے. یہی خواب شیخ ایاز صاحب بھی دیکھ رہا ہے. ऐं हीअ धरती नेठ त महकी थींदी को गुलज़ार सुभाणे आऊं लिखा थो जंहिं लाइ हाणे. نہایت سادہ سے الفاظ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں تو یوں کہوں کہ شیخ ایاز جیسے شاعر کسی بھی صدی میں بہت نصیبوں اور قسمت سے پیدا ہوتے ہیں. میں تو ان کا گواہ ہوں مگر سندھ کی آئندہ نسلیں بھی اس بات کی گواہ رہیں گی. اور شیخ ایاز صاحب خود بھی فرماتے ہیں مرندا سیں ت مٹیء ماں پنहिंजे جڑندا کئی جام، مرندا سیں ت مٹیء ماں پنहिंजे جڑندا کئی جام، نواں نواں متوالا ایندہ ہणدا تنहिंजी ہام.